السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم الحبۃ العاشرہ جو کہ ایک کہانی ہے، اس کا پہلا پارٹ ابھی کچھ دنوں پہلے اپلوڈ ہوا تھا۔ آج ہم اس ویڈیو میں اس کا دوسرا پارٹ لائے ہیں۔ ہم آج کہانی کے ذریعے عربی سیکھیں گے اور اس کہانی کے اندر جو عربی تعبیرات استعمال ہوئی ہیں ان کو لیٹسٹ جملوں میں استعمال کریں گے، ان کو خوب اچھی طرح اس کی پریکٹس کریں گے۔ اور آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ میں نے جملوں کا محاورے ترجمہ ہے اور بہت ہی بہترین انداز میں سمجھایا ہے، اور ترکیب نحوی بھی آپ کے لیے کی ہے تاکہ آپ کو ترکیب بھی کرنے کا سلیقہ اور طریقہ آئے۔ اور اسی طرح میں نے ویڈیو کے آخر میں آپ کو حال ذوالحال بہت اچھی طرح سمجھایا ہے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ہوگی انشاءاللہ۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور حوصلہ افزائی کے لیے کومنٹ ضرور کیجیے گا۔ جزاکم اللہ۔ آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ عبارت اچھی طرح سنیے۔ صاح احمد معترضا، صاح یہ فعل ہے، صاح فلان، صاح یصیح صیحا باب ضرب یضرب سے آتا ہے، جس کے معنی آتے ہیں شور مچانا، چیخنا، صاح۔ اب دیکھیے، یصیح الرضیع جوعا، دودھ پیتا بچہ بھوک سے شور مچا رہا ہے۔ تو آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں اگر کوئی بچہ دودھ کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، یا اطفال صیحوا فی المسجد، اے بچوں مسجد میں مت چیخو۔ اسی طرح ایک دوسری تعبیر دیکھیے، معترضا، اعترض علی فلان، یہ باب افتعال سے ہے، اعترض یعترض اعتراضا، اس کے معنی آتے ہیں اعتراض کرنا، تنقید کرنا۔ دیکھیے، هل انت تعترض على رأیی، کیا آپ کو میری رائے پر اعتراض ہے؟ اگر آپ کسی سے پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح پوچھ سکتے ہیں۔ دوسرا جملہ، لا تکن معترضا دون علم، نادانی میں معترض نہ بنو، یعنی بغیر جانکاری کے اعتراض کرنے والے نہ بنو۔ لا تکن معترضا دون علم۔ اب اس پیراگراف کا ترجمہ دیکھیے۔ صاح چلایا، احمد احمد، معترضا اعتراض کرتے ہوئے، احمد اعتراض کرتے ہوئے چلایا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ما قیمت قلم رصاص حتی اضیع وقتی فی البحث عنہ۔ اب دیکھیے، ما قیمت شیء، اس کے معنی ہے کیا قیمت ہے، کیا اہمیت ہے، کیا قیمت ہے، کیا اہمیت ہے اس چیز کی۔ تو اس موقع پر ہم اس تعبیر کو استعمال کرتے ہیں۔ هل تعرف، کیا تم جانتے ہو، ما قیمت حیاتک عند ابویک، آپ کے والدین کی نظروں میں آپ کی زندگی کی قیمت کیا ہے؟ تو قیمتو کا مضاف الیہ وہ چیز بنے گی جس کی ہم اہمیت یا قیمت بتانا چاہتے ہیں۔ دوسرا جملہ، ما قیمت التعلیم الدینی، مذہبی تعلیم کی کیا اہمیت ہے؟ تو قیمتوں کے بعد آنے والا اسم جو ہے مضاف الیہ بنے گا، اور آپ جانتے ہیں مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، یعنی اس کے نیچے کسرہ زیر آتا ہے۔ واہ واہ، اس پیراگراف میں ایک اور بہت زیادہ استعمال ہونے والا فعل استعمال ہوا ہے۔ دیکھیے، بحث فلان عن شیء، یہ فعل ہے بحث یبحث بحثا باب فتح یفتح سے۔ اس کے معنی آتے ہیں تلاش کرنا، سرچ کرنا۔ جو تلاش کرے گا وہ بحث کا فاعل ہوگا، اور جس چیز کو تلاش کرے گا اس پر عن داخل ہوگا۔ جیسے جملہ دیکھیے، انا ابحث عن محفظة النقود، میں پرس تلاش کر رہا ہوں۔ تو جو تلاش کریں گے اس پر عن داخل ہوگا، جیسا کہ محفظة النقود۔ دوسرا، لا تبحثوا عن الافلام الاباحیۃ علی الانٹرنیٹ، نیٹ پر فحش ویڈیو سرچ مت کرو۔ تو یہ سرچ کے معنی میں بھی یہ فعل استعمال ہوتا ہے، جس چیز کو سرچ کریں گے اس پر عن داخل ہوگا، جیسا کہ آپ نے یہاں پر دیکھا الافلام الاباحیہ۔ اب آئیے اس پیراگراف کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ما قیمت قلم رصاص، احمد نے کہا کہ فاؤنٹین پین کی اتنی کون سی قیمت ہے؟ قلم الرصاص فاؤنٹین پین، حتیٰ یہاں تک کہ اضیع میں ضائع کروں وقتی اپنا وقت فی البحث عنہ اس کو تلاش کرنے میں۔ اگر آپ اضیع کے معنی جاننا چاہتے ہیں تو اس کہانی کا پہلا پارٹ دیکھ لیجئے، اس میں نے اس فعل کو اچھی طرح سمجھایا ہے۔ محاورے ترجمہ، فاؤنٹین پین کون سا
حصہ اتنا قیمتی ہے کہ میں اس کو تلاش کرنے میں وقت لگاؤں۔ آئیے اب اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ سمع جد احمد کلامہ وہنا ہمس الجد فی نفسہ متحسرا۔ اب دیکھیے گا ہمسا استعمال ہوا ہے، ہمس فلان فی نفسہ، باب ضرب یضرب سے آتا ہے ہمسا یہمس ہمسا، جس کے معنی آتے ہیں دل ہی دل میں کچھ کہنا۔ ہم دل ہی دل میں کچھ بات کہتے ہیں تو اس موقع پر ہم اس فعل کو استعمال کرتے ہیں۔ جو کہے گا ہمسا کا فاعل ہوگا اور فی نفسہ ہی اپنے فاعل کے اعتبار سے ضمیر بدلتی رہے گی، جیسا کہ ہمس الاستاذ فی نفسہ الطلاب لا یجدون فی الدرس۔ ترجمہ دیکھیے، استاذ نے دل ہی دل میں کہا طلبہ سبق میں محنت نہیں کر رہے ہیں۔ دوسرا جملہ دیکھیے، انا احمس فی نفسی الرحلۃ ستکون افضل بالقطار ام بالسیارہ۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہا ہوں، تو دیکھیے یہاں پر نفسی آیا ہے چونکہ واحد متکلم کا صیغہ پہلے آیا ہے۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہا ہوں سفر ٹرین سے بہتر رہے گا یا کار سے۔ الرحلۃ ستکون افضل بالقطار ام بالسیارہ، یا ام بالحافلہ بس سے، ام بالطائرہ یا فلائٹ سے۔ آپ اس تعبیر کو، اس جملے کو میری طرف سے اچھی طرح استعمال کر سکتے، اجازت ہے آپ کو، جزاک اللہ۔ اگلا فعل دیکھیے گا، تحسر فلان علی کذا۔ تحسر یہ باب تفاعل سے ہے، تحسر یتحسر تحسرا، اس کے معنی آتے ہیں افسوس کرنا، کف افسوس مننا۔ یہ اردو کی تعبیر ہے، کف کے معنی ہتھیلی، یعنی جب ہم افسوس کرتے ہیں تو ہتھیلی مرتے ہیں، تو جو افسوس کرے گا وہ تحسرہ کا فاعل ہوگا، جس چیز پر افسوس کرے گا اس پر علی داخل ہوگا، جیسے انا متحسر علی فشلک فی الامتحان، آپ کی امتحان کی ناکامی پر مجھے افسوس ہے۔ اگر آپ کا بھائی یا آپ کا دوست ناکام ہو گیا امتحان میں تو ہم اس طرح اپنے افسوس کا اظہار کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، لا تتحسر علی ما مضى، جو کچھ ہو چکا اس پر کف افسوس مت ملو، یعنی پریشان مت ہو، افسوس مت کرو۔ آپ کسی کو یہ جملہ کہہ کر سہارا دے سکتے ہیں۔ پیراگراف دیکھ کر ترجمہ دیکھیے گا، سمع جد احمد، احمد کے دادا نے سنا، سمع کلامہ ان کی بات کو، کلامہ مرکب اضافی ہو کر مفعول بھی بنے گا، وہنا اور یہاں ہمس الجد، دادا نے فی نفسی اپنے دل ہی دل میں کہا، متحسرا افسوس کرتے ہوئے۔ دیکھیے گا اب محاوری ترجمہ، احمد کے دادا نے اس کی بات سنی تو انہوں نے دل ہی دل میں افسوس کرتے ہوئے کہا۔ دیکھیے جدن، اس کے معنی آتے ہیں دادا کے اور نانا کے، اس کی جمع آتی ہے اجداد۔ کیا کہا سنیے گا، احمد لا یہتم بالقلیل، اہتم یہتم اہتماما، یہ باب افتعال سے آتا ہے، اہتم فلان بکذا، اس کے معنی آتے ہیں توجہ دینا، توجہ دینا، فوکس کرنا کسی چیز پر، جیسا کہ یا اختی اہتمی بالقراءہ، میری بہن پڑھائی پر توجہ دو۔ اگر آپ اپنے بھائی یا اپنی بہن یا طالب علم سے کہنا چاہتے ہیں یا اختی یا طالبی یا اخی، اے میرے بھائی، اہتم بالقراءہ، پڑھائی پر توجہ دو۔ دوسرا جملہ، متی یہتم الابوان بتربیت البنات، والدین لڑکیوں کی تربیت پر کب توجہ دیں گے؟ تو جس چیز پر توجہ دیں گے اس پر با داخل ہوگا، جیسے کہ یہاں پر القراءہ اور یہاں پر تربیت البنات پر با داخل ہو رہا ہے۔ کا ترجمہ دیکھیے گا، احمد، احمد لا یہتم بالقلیل، احمد تھوڑی تھوڑی چیز پر توجہ نہیں دے رہا ہے۔ القلیل اس کے معنی آتے ہیں کم، تھوڑا۔ آگے سماعت فرمائیں، وَهَذَا شَيْءٌ خَطِيرٌ لِلْغَایَةِ، اس سینٹنس کا پہلے ترجمہ سمجھ لیجئے کہ اور یہ بہت ڈینجر ہے، یعنی بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ آئیے ابھی اس جملے کو، تعبیر کو سمجھتے ہیں، وَهَذَا شَيْءٌ خَطِيرٌ لِلْغَایَةِ۔ دیکھیے اگر آپ کو یہ کہنا ہے کہ یہ چیز بہت خطرناک ہے، ڈینجر ہے، تو اس موقع پر ہم اس جملے کو استعمال کر سکتے ہیں، جیسے الذکاء الاصطناعی خطیر للغایہ، کہ اے آئی انتہائی خطرناک ہے، اے آئی کے عربی الذکاء الاصطناعی۔ اور اسی طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں السرطان خطیر للغایہ،
کہ کینسر بڑا خطرناک ہے۔ تیسرا جملہ دیکھیے گا، فاقد الضمیر خطیرون للغایہ، بے ضمیر لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ تو ہذا شیء کی جگہ وہ چیز آئے گی کہ جس کو ہم خطرناک بیان کرنا چاہتے ہیں، جیسے الذکاء الاصطناعی، السرطان اور فاقد الضمیر۔ اگلا پیراگراف دیکھیے گا، فمن لا يهتم بالقلیل لا يمتلك الكثیر، امتلک فلان شیئا، یہ باب افتعال سے آتا ہے، امتلک یمتلک امتلاکا، جس کے معنی ہوتے ہیں مالک ہونا۔ کمغوبیتا تمتلک، آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو عربی میں اس طرح پوچھ سکتے ہیں، اللہ ممتلک خزائن السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کے خزانے کے مالک ہے۔ تو جس چیز کے مالک بنیں گے وہ بغیر کسی واسطے کے مفعول بھی ہوگا۔ آئیے اب اس پیراگراف کا ترجمہ دیکھتے ہیں، اور محاوری ترجمہ ایسا کروں گا کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ پہلے لفظی ترجمہ، فمن، اس لیے کہ جو لا یہتم بالقلیل، تھوڑی چیز پر توجہ نہیں دیتا ہے، لا یمتلک الکثیر، وہ زیادہ کا مالک نہیں بنتا ہے۔ محاوری ترجمہ، اس لیے کہ جو قطرے کو ہلکا سمجھتا ہے وہ سمندر کا مالک نہیں بن سکتا ہے۔ کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ ترجمہ آپ کو کیسا لگا، اس لیے کہ یہ میرا ترجمہ ہے۔ القلیل اس کے معنی ہے کم، جیسا کہ میں نے آپ کو بھی بتایا۔ آئیے اب ہم پہلے جملے کو نحوی اعتبار سے دیکھتے ہیں، ترکیب کے اعتبار سے۔ صاح احمد معترضا، صاح یہ فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، صاح صاح صاحو۔ اب احمد کیا ہے؟ احمد یہ اس میں غیر منصرف ہے، اور تو جب غیر منصرف ہے تو نہ تو تنوین نہیں آئے گی، اور ترکیب میں یہ ذوالحال بنے گا، ذوالحال یعنی حالت جس کی بیان کی جائے۔ معترضاً یہ اسم فاعل کا واحد مذکر کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل نکلے گی، پھر یہ اپنے فعل فاعل سے مل کر شبہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال بن جائے گا، ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل بن جائے گا، اور فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس طرح اس کی ترکیب ہو جائے گی۔ اب حال ذوالحال کی جب بات آ گئی ہے تو یہ بات یاد رکھیے گا، حال جو حالت بیان کی جاتی ہے، ذوالحال جس کی حالت بیان کی جاتی ہے، حال ذوالحال 5 چیزوں میں سے ایک وقت میں 2 میں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ وہ 5 چیزیں واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث، ان میں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ جیسے صاح احمد معترضا، اس میں احمد ذوالحال واحد تھا تو معترضا صیغہ بھی واحد آیا، اس میں مذکر احمد مذکر تھا تو معترضا صیغہ بھی مذکر آیا۔ اب حال ذوالحال 2 چیزوں میں الگ الگ ہوتے ہیں، 2 چیزوں میں الگ الگ ہوتے ہیں۔ پہلی چیز، حال منصوب ہوتا ہے اعراب میں، حال منصوب ہوتا ہے جبکہ ذوالحال کا اعراب موقع کے اعتبار سے ہو سکتا ہے۔ ذوالحال پر رفع بھی آتا ہے، نصب بھی آتا ہے، جر بھی آتا ہے موقع کے اعتبار سے، لیکن حال ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ اور دوسرا معرف و نکرہ، کہ حال عام طور پر نکرہ ہوتا ہے جبکہ ذوالحال عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے۔ تو ان 2 چیزوں میں فرق ہوتا ہے، ان 5 چیزوں میں سے 3 چیزوں میں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں۔